سے بچا لو، اپنی آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیو، جہنم کی آگ سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے، کس طریقے سے بچاؤ گے؟ جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ اپناؤ۔ فرمایا من اتانی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جن بچوں کے لیے، جن بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے تم پاگل ہو اور ان کے لیے رات و دن کمانے کے لیے تیار ہو، دن کو دن نہیں سمجھتے ہو، رات کو رات نہیں سمجھتے ہو، اور اپنے بیٹوں کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے تم دن و رات محنت کیا کرتے ہو، محنت کیا کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، جب اپنے بیٹوں سے اور اپنے بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے ہو، ان کی فرمائش کو پورا کر لیا کرتے ہو، بتاؤ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تم بہت کوشش کرتے ہو۔ اگر تیرا بیٹا بیمار پڑ جائے، اگر تیرا بیٹا اگر بیمار پڑ جائے تو اپنے بیٹے کو اچھا کرانے کے لیے تم قرض لے کر کے اپنے بچے کو ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے ہو اور اپنے بچے کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ تو دنیا کا ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو یہ تمہاری اولاد، کون چاہے گا کہ میری اولاد جہنم میں چلی جائے؟ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا، میرے بھائیوں اگر تم باپ بنے ہو تو باپ بنو محمد رسول اللہ کی طرح۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں، اور میری بیٹی میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے میری بیٹی مجھ سے جو بھی مانگنا ہے مانگ لو، سلونی من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ تمہیں جو بھی مانگنا ہے مانگ لو، محمد رسول اللہ تمہیں دینے کو تیار۔ لیکن اے میری بیٹی، قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے آپ کے لیے تیاری کر لے، جہنم سے بچنے کی تیاری کر لے، جنت میں جانے والے اعمال کر لے۔ اے میری بیٹی، قیامت کے دن محمد رسول اللہ تمہیں ذرہ برابر کام نہیں آئیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، اپنے بیٹی کو محمد رسول اللہ تعلیم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اور لوگوں، کیا تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کبھی نصیحت بھی کیا کرتے ہو؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور اپنے بیٹی کو سمجھایا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے سنو، اے میرے لاڈلے لخت جگر نور نظر سنو، اے میری بیٹی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اے میری بیٹی کچھ بھی ہو جائے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو پارٹنر مت بنانا۔ اور محمد رسول اللہ بھی تو یہی بات کہہ رہے ہیں ایک صحابی سے، اے میرے صحابی تمہیں قتل کر دیا جائے، ان قتلتا او حرکتا، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، بوٹی بوٹی کر دیا جائے، تو اے میرے صحابہ تم اپنے آپ کو قتل کرا لینا، اپنے آپ کو جلا لینا، اپنے آپ کو بوٹی بوٹی کروا لینا، لیکن اے میرے صحابہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، حضرت یعقوب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ اسے معلوم ہے اولاد سے محبت کر رہا ہوں، لیکن میری اولاد اگر ان چیزوں کے اندر پھنس گئی یا یہ عمل کر لیا تو داخل النار، جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اے میرے بیٹے، یا بنی قم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا۔ آپ کہتے آپ خود نماز نہیں پڑھ رہے، بچے کو نماز پڑھنے کا کہاں حکم دیں گے؟ مسجد بنا رہے کیوں؟ آج کل تو معاملہ چل رہا ہے تیری مسجد ایسی میری مسجد ایسی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد بنانے میں فخر کریں گے، فخر کریں گے کہ تیری مسجد میں اے سی لگی ہے، نہیں میری مسجد میں اے سی ہے، تیری مسجد کے اندر
اس انداز سے سجایا گیا ہے؟ نہیں نا، میری مسجد آ کر کے دیکھ لو، مسجدوں کے معاملے میں لوگ فخر کریں گے، بلڈنگوں بنانے میں لوگ فخر کریں گے، مسجد کو تو تعمیر کر لیں گے لیکن مسجد کو آباد نہیں کریں گے، بنا لیں گے۔ آج دیکھیے میرے بھائیو، جمعے کے دن دیکھیے، آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائیے، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہو چکا ہے اور اس سے پہلے مسجد پہنچ جائے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، اور یہاں کے پاکوڑ کے بہت سے علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اس رجسٹر میں آپ کا نام درج ہی نہیں ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے میرے بھائیو، کون سے ایسی دولت ہے جس دولت نے آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیا ہے؟ اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تمہیں تمہاری ماں، تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادت سے دور نہ کر دے۔ اپنی اولاد سے محبت کرو، اتنی کرو جتنا کرنے کا حکم ہے، اسے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اگر ہم اپنے سماج کے اوپر غور کریں گے تو بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو مال اولاد کے چکر میں دیوانہ ہے، پاگل ہے اور اللہ کو بھول بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس وجہ سے میرے بھائیوں موت کب آ جائے گی، اس وجہ سے اللہ سے محبت کرو اور اللہ کے لیے زندگی گزارو اور کہو، اعلان کرو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی اعلان کر دو، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں مالو اولاد اور مال کے تعلق سے میرے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، اس وجہ سے ان دونوں نعمتوں کے اوپر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اس مال کے ذریعے سے آپ جنت بھی کما سکتے ہیں اور جہنم بھی کما سکتے ہیں، اولاد کے ذریعے سے آپ جنت بھی کما سکتے ہیں اور جہنم بھی کما سکتے ہیں۔ بہت اچھے واقعات میرے پاس تھے، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ٹرین بھی پکڑنی ہے، مجھے جانا ہے، ڈیوٹی بھی ہے اور مجھے کل ڈیوٹی بھی کرنی ہے، گورنمنٹ جاب ہے، اس وجہ سے میں زیادہ دیر تک اب میں آپ کے سامنے بول نہیں سکتا ہوں۔ اب آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے، اللہ ان تمام باتوں کے پر ہم جميع مسلمانوں کو عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔